اس میں کوئی شک نہیں کہ داؤد کی زندگی کے وہ ماہ و سال جو اس نے صحراؤں میں بلکہ تپتے ہوئے صحراؤں میں بسر کر دیے، وہ اس کی زندگی کا وہ حصہ نہیں تھا جہاں اس نے بہت کچھ کھو دیا، اپنے آپ کو رول دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا، بلکہ یہ آگ کی وہ بھٹی تھی جس کی گرمائش میں اس نے زندگی گزارنے کے وہ اسلوب سیکھ لیے کہ جب اس کو نہ صرف اس دنیا میں نوازا گیا بلکہ خدا نے بھی اسے یہ کہہ کر نواز دیا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک آدمی مل گیا ہے۔ داؤد اپنے وجود میں خود پسندی کو، اپنے سے محبت کو، اپنی ہی چاہت کو، اپنی ہی دل نوازیوں کو، ان محبتوں کو اب دیکھ رہا تھا جو وہ اپنے آپ سے کرتا تھا۔ سیلف لو ایک ایسی محبت تھی جس کو داؤد نے انا کے طور پر، خود کو بنانے اور سنوارنے کے طور پر، اپنا ہر طرح سے خیال رکھنے کے طور پر، دوسروں سے محبت کرنے کے طور پر، دوسروں سے چاہے جانے کے طور پر، دوسروں پر اپنا حق جتانے کے طور پر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننے کے بعد اپنے آپ کا شملہ اونچا رکھنے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے اندر سب کچھ جاننے کے طور پر، اپنے اندر کا کھوج لگانے کے طور پر، اپنے آپ کو دریافت کرنے کے طور پر۔ جب داؤد نے اس بڑی دنیا کو اپنے اندر دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ تو یقیناً اس نے یہی کہا، میں بنا شبیہ پہ تیری خدا، میں بنا کہ تجھ کو جلال دوں۔ میرے عزیزو، ہم نے کبھی اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھا؟ اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے اپنے اندر ان تمام خزانوں کو، ان تمام ٹیلنٹس کو، ان تمام ہیروں کو، موتیوں کو جو کہ ہمارے خالق خدا نے ہمارے اندر رکھے ہیں، کبھی ڈھونڈا؟ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، سیلف ڈسکوری، سیلف لو، سیلف نوئنگ، اندرونی بصیرت۔ یاد رکھیے کہ دنیا ایک بہت بڑا سراب ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے ان آنکھوں سے جو ظاہری آنکھیں ہیں، جن سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن ایک اور آنکھ بھی ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، جو حقیقی ہے، اور یہ وہ آنکھ ہے جس سے ہم اپنا اندر، جہاں خدا کی بادشاہی بھی ہے، جھانکتے ہیں۔ جس طرح داؤد اپنی زندگی کے ان شروع کے ایام میں، جہاں اس کی خود نمائشی نہیں بلکہ اس کی خود پہچان ہو رہی تھی، آپ کی اور میری زندگی میں بھی یہ وقت ہے۔ یہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے جب انسان یہ سوچنا شروع کرے کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ایک ایسے سوال کو اپنے ذہن میں اٹھا لے، اور نہ صرف اٹھائے بلکہ داؤد کی طرح کیری کرے۔ جس طرح داؤد نے اپنے گناہوں کو جان لیا، پہچان لیا، اٹھا لیا، اور اب ان کو کیری کرنا شروع کیا۔ جب اپنے اندر داؤد ایک اور ہی دنیا دیکھ رہا تھا، جب وہ اپنے آپ کو ایک شاعر کے طور پر، ایک موسیقار کے طور پر، ایک ویژنری کے طور پر، ایک ہیرو کے طور پر، ایک خدمت گزار کے طور پر، ایک بہت بڑے آدمی کے طور پر، اور سب سے بڑھ کر خدا کے دل کے موافق آدمی کے طور پر اب دیکھنا شروع کر رہا تھا۔ یہ اس کے وہ ابتدائی دن تھے جس میں وہ اپنی پہچان کو خدا کی محبت اور اس کی وفاداری میں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی پہچان ہے عزیزو جو آپ کی ہے اور میری ہے۔ دیکھ لیجئے کہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیج دیا۔ اپنے ٹیلنٹس، اپنے گن، اپنے توڑے ان خاموش اور پرسکون لمحوں میں تلاش کرنا شروع کیجئے، جیسے داؤد نے ان کو تلاش کر لیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔